السلام علیکم ناظرین، پیچھے کی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح امام حسین کو کوفہ والوں نے بلایا، خط لکھ کر دعوت دی۔ جب امام حسین نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا تو مشورہ میں یہ بات طے پائی کہ امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، پھر اس کے بعد وہاں کے حالات وہ بتائیں گے، پھر امام حسین وہاں جائیں گے۔ اور آپ نے کل سنا کہ کس طرح امام حسین کے ساتھ دغا بازی کیا وہاں کے لوگوں نے، اور پھر امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ امام مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت کس طرح ہوئی اور حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں واقعہ اس طرح ہے، آپ بغور سنیں۔ جب آپ سنیں گے تو اتنا دردناک واقعہ ہے کہ آپ سنتے ہی آپ کے آنکھ سے آنسو بہنا چالو ہو جائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے کا نام ابراہیم اور محمد تھا۔ دونوں معصوم بچے قاضی شہر کے گھر میں ان تمام واقعات سے بے خبر موجود تھے۔ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہوا اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب ابن زیاد نے امام مسلم کو قتل سے فارغ ہوا، امام مسلم کو قتل کر دینے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا بہت سارا انعام پائے گا۔ قاضی شرح نے یہ جب بات سنی تو وہ گھبرائے، بہت رونے لگے، بہت پریشان ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ جب ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو بچے انہیں دیکھ کر رونے لگے اور گھبرانے لگے اور قاضی صاحب سے کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو قاضی صاحب سے کہنے لگے کہ کیا قاضی صاحب ہم یتیم ہو گئے؟ کیا ہم کوفہ میں میرا اب کوئی نہیں ہے؟ کیا میرا بابا مجھے اس بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ قاضی صاحب نے یہ کہا کہ بچوں اس وقت رونے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت آہوزاری کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت رونے کا نہیں ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی تمہارے تلاش کر رہی ہے، یہ تمہاری رونے کی آواز سن کر ادھر نہ آ جائے، تاکہ تمہیں اگر پکڑ لیں گے تو تمہیں شہید کر دیں گے۔ صبح ایک قافلہ ادھر سے گزرے گا جو مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ جب امام مسلم کو شہید کر دیا، جب ان کی شہادت سے ابن زیاد فارغ ہو گیا تو اس کے بعد ان دونوں بچوں کی تلاش میں نکل گیا اور اپنے پورے لوگوں کو کہہ دیا کہ جس کو بھی وہ ملے میرے پاس لے کر کے آؤ، تمہیں انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ جب قاضی شہر نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ دونوں بچوں ادھر سے ایک قافلہ مدینہ جائے گا، اس قافلہ میں تم ساتھ ہو جانا، انشاءاللہ تم مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ اب آگے کا سنیے۔ قاضی صاحب نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا اے صاحبزادے، تم میرے بیٹے اسد کے ساتھ باہر چلے جاؤ، جب قافلہ دروازہ پر آئیں گے تم قافلہ کے ساتھ چلے جانا۔ جب قاضی صاحب کے بیٹے اسد نے امام مسلم کے دونوں بچوں کو لے کر باہر نکلے، دروازے پر گئے تو پتہ چلا کہ قافلہ نکل چکا ہے، قافلہ آ کر گزر گیا ہے۔ دور جب نظر پڑی تو دیکھا کہ سامنے گرد اڑ رہا ہے، لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اسد نے کہا کہ اے دونوں بچوں، تم دوڑ کر قافلے کے ساتھ مل جاؤ اور دوڑ کر کے جا رہے قافلے کے ساتھ پکڑ لو تاکہ تم مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ بچے دوڑنے لگے مگر قافلہ دور نکل گیا تھا۔ تو جب دوڑ رہے تھے بچے تو نکیلے پتھروں نے ان کے پاؤں کو زخمی کر دیے۔ بھوکے پیاسے تو بھاگے جا ہی رہے تھے، بھوکے پیاسے تو پہلے ہی تھے، پھول سا نازک پیر تھا اور ان تمام دین سے دوڑتے دوڑتے رات ہو گئی۔ بڑے چھوٹے بھائی سے کہا رات کہیں سو جائیں گے، مگر چھوٹا بھائی نے بولا بھائی جان کہیں سپاہی گرفتار کر لیں گے تو ہم کہاں رکیں گے، ہم کیسے بچیں گے؟ چلو ہم چلتے رہیں گے، اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ کیونکہ قافلہ بہت دور نکل گیا تھا، قافلہ کو پکڑتے پکڑتے دوڑتے قافلہ مل نہیں پا رہا تھا۔ رات ہو گئی تو بچوں نے کہا کہ ہمیں کہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی مت رکو، اگر رکو گے تو ہم پکڑے جاؤ گے۔ رات کا اندھیرا پھیلتا گیا اور رات اندھیری ہو گئی، بچے دوڑتے رہے۔ جب کافی اندھیرا ہو گیا تو وہ دوڑ نہ سکے، لیکن پھر بھی سفر کو اپنا جاری رکھا۔ جب دیکھا کہ صبح ہو گئی، صبح جب دیکھ رہے ہیں کہ کوفہ کے مکانات ہمیں دکھ رہے ہیں، کوفہ والوں کے گھر ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھیا کہیں ہم راستہ تو بھول نہیں گئے ہیں؟
دونوں بچوں بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے تھے۔ دونوں بچے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں ہم لوگ چھپ جاتے ہیں۔ ابھی چھپنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے دیکھ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں سہمے ہوئے کھڑے ہو گئے، یعنی دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان دونوں بچوں کو جیل بھجوا دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل کا داروغہ بڑی مشکور، نیک اور اچھا انسان تھا۔ آدھی رات کو کھانا کھلا کر جیل کا داروغہ بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے آدھی رات کو کھانا لایا، دونوں بچوں کو کھانا کھلا کر کہا کہ قادسیہ کی راہ کی طرف نکل جاؤ، میری انگوٹھی لیتے جاؤ اور میرے بھائی سے کہنا میرا بھائی وہاں کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا، وہ تمہیں کسی طریقہ سے مدینہ پاک پہنچا دے گا، یہاں مجھ پر جو گزرے گی میں سہ لوں گا۔ پھر بچے اس انگوٹھی کو لے کر تمام رات دوڑتے رہے۔ صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ مظلومیت کی انتہائی، دشمن کا ملک ہے، یعنی ذرہ ذرہ خون کا پیاسا کوفہ والوں نے ہو گیا ہے، ان دونوں بچوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ جب دونوں بچوں کو پیاس نے پھر ستائی تو بچوں نے سوچا کہ پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب نظر آ رہا ہے۔ اس تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں مت مارنا، ہم بے قصور ہیں۔ ناظرین ذرا غور تو کریں، دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کس طرح پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج ہم پانی پیتے بھی ہیں، پانی بہاتے بھی، برباد بھی کرتے ہیں۔ ذرا ان بچوں کے یاد کرو، ان بچوں کے وقت کو یاد کرو کس طرح ہوں گے۔ چنانچہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی صاحبزادو مت گھبراؤ، جس کی کنیز ہوں وہ ایک محب اہل بیت عورت ہے، یعنی میں اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، چلو تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں، وہ تمہاری یعنی میں جس کی نوکرانی ہوں وہ اہل بیت سے بہت محبت کرتی ہے، جب وہ وہاں تم جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گی اور تمہاری خدمت کریں گی۔ وہ عورت دونوں کو ساتھ لے کر ملکہ کے پاس آئی اور کہا کہ جنت کے 2 پھول لائی ہوں، یہ امام مسلم بن عقیل کے نور نظر ہے۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو گود میں لیا اور پیار کرنے لگی اور کھانا کھلایا اور مکان کے پیچھے والے حصے میں سلا دیا اور کنیز کو تاکید کر دی کہ یہ راز میرے خاوند سے پوشیدہ رکھنا، یعنی میرے شوہر کو مت بتانا کہ میرے پاس 2 بچے بھی ہیں، تو انہی کی تلاش کر رہا ہے۔ دنیا کی دولت کے لالچ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے اور اندھا ہو گیا ہے۔ یعنی دونوں بچے جس عورت کے پاس سہارا لینے کے لیے رکا تھا، اس عورت کے جو شوہر تھے وہ دولت کے لالچ میں دونوں بچوں کی تلاش کر رہا تھا، اور دونوں بچے اسی آدمی کے گھر پہ موجود ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اس عورت کا خاوند گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کر اور کھانا کھلا، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلدی گرفتار کر سکوں، ہم انعامات سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہ سکو گی۔ عورت نے کہا کہ میں ایسی دولت پر لعنت بیچتی ہوں، نفرتیں کرتی ہوں، تیرے ارادے پر ظالم ان بچوں کو قتل کر کے کیا لوگے؟ تمہارا جو ارادہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تم ان بچوں کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اس کے شوہر حارث نے کہا کہ میں ایسی نصیحت نہیں سننا چاہتا، اگر کھانا تیار ہے تو لاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ مکان کے اندر دونوں بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور چیخیں مار کر اپنے والد سے چمٹ جاتے ہیں، ان کی آواز حارث کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اپنی عورت سے پوچھتا ہے اس کا شوہر کہ یہ کون رو رہا ہے، ہمارے گھر میں کون ہے؟ عورت نے کہا کہ پڑوس کے بچے ہوں گے جو رو رہے ہیں، اس کی آواز آ رہی ہوگی۔ ظالم نے بڑھ کر دونوں کو بچوں کو دیکھ لیا، دروازہ کھولا تو دونوں بچوں کو دیکھ لیا، دیکھا کہ دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ ظالم نے دونوں کو مارے، یعنی دونوں کو تماچے مارے، اور عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو زخمی کر دیا اور کہا کہ خبردار،
اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ بیوی نے خاوند کے قدموں پر سر رکھ کر کہا کہ اے ظالم، ان بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہم قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ظالم نے اپنی بیوی کی اس آہوزاری کا کوئی پردہ نہ کیا اور دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بیوی نے کہا خدا کے لیے بچوں پر رحم کرو، دونوں بچوں کو چھوڑ دو۔ حارث نے دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ دریا کے کنارے لے جانے کے بعد دونوں بچوں سے کہا کہ دونوں بچوں نے کہا کہ تجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ دے، کوئی نہ کوئی ہمیں خرید لے گا اور تمہیں پیسہ دے دے گا۔ تو اس ظالم نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں، میں تو ابن زیاد کے پاس تمہیں لے کر جا رہا ہوں۔ اس ظالم نے پھر کہا کہ میں اگر تمہیں بیچ دوں تو مجھے اتنی رقم وصول نہیں ہوگی جتنی ابن زیاد مجھے انعام میں دے گا، لہٰذا میں تمہیں قتل کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں دربار میں کوئی چھڑا لے، اگر میں تمہیں دربار میں لے گیا تو وہاں کوئی نہ کوئی تمہیں چھڑا لے گا، اس لیے میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی، دونوں چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا پہلے مجھے قتل کر۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاش نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ حارث نے کہا کہ کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے؟ دونوں بچوں نے کہا کہ تم لذت شہادت سے آشنا نہیں، یعنی تم شہادت کی موت سے بے خبر ہو، شہادت کی موت کیا ہوتی ہے ہم جانتے ہیں۔ پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے۔ حارث نے کہا کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچائے گا؟ دونوں بچوں نے کہا کہ یہ میری پہچان ہے، سر دینا عبادت میں ہے، یہ ہمارا دستور۔ پھر دونوں بچے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم نے دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا، دونوں جسم آپس میں مل گئے۔ حارث نے جو ظالم تھا جس نے بچوں کو قتل کیا، دونوں بچوں کو سر کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا انعام مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ابن زیاد سے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ تم نے برا کیا، اگر یزید نے بچوں کو طلب کیا، یعنی بچوں کو مانگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے تو اسے یہ لکھ دیا ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ کون ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ تم غلط کیے ہو، تم بچوں کو میرے دربار میں لا کر پیش کرتے، اس کے بعد یزید فیصلہ کرتا۔ چنانچہ ابن زیاد نے کہا کہ اسے بھی لے جاؤ، جہاں ان بچوں کو قتل کیا ہے وہاں لے جا کر قتل کر دیا گیا، یعنی بچوں کو جو شہید کیا تھا اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بچوں کی شہادت کا خون رنگ لایا اور اس ظالم کو وہیں شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ ناظرین، آپ نے سنا کس طرح بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور بچے کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد شہید کرنے کے بعد وہ وہاں پہنچا، دونوں سروں کو لے کر کے سوچا کہ مجھے انعام ملے گا، لیکن انعام کے بدلے اسے بھی موت ملی اور وہ بھی مر گیا، کم بخت برباد ہو گیا۔ اب آگے سنتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے روانگی کس طرح کرتے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط کوفہ سے مکہ پہنچ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، جابر بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کئی صحابہ کو کوفہ جانے سے روک رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، وہاں آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے۔ یعنی امام حسین جب خط ملا ان کو تو انہوں نے سوچا، مشورہ کیا کہ اب ہم جائیں گے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ وہاں جائیں گے لیکن وہاں کے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، مگر اس سفر میں ایک زبردست راز ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بکری مکہ میں ذبح ہوگی اور اس کی ذبح ہونے کے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی، اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ وہ میں یہی نہ بن جاؤں۔ اب تو امام مسلم بھی وہاں سے خط لکھ دیے ہیں کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہے، لکھ دیا ہے کہ جلد تشریف لائیں، اس لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رخصت سفر باندھا، منزل طے ہوتی گئی۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں ہو گیا۔
مقام شقوق پر آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام حسین مکہ سے نکلے کوفہ کے لیے تو کوفہ پہنچتے ہی انہیں راستے میں خبر ملی کہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ذرا سوچو امام حسین کو کیسا لگا ہوگا۔ ناظرین آج یہیں تک، اس کے بعد میں کل بتاؤں گا کہ امام مسلم کی جو بیٹی تھی 18 سال کی وہ امام حسین کے ساتھ تھی۔ جب امام حسین وہاں پہنچے تو پھر کیا ہوا، امام حسین نے کس طرح کی وہاں پہ تقریریں کی، لوگوں کو سمجھایا، اور پھر ابن سعد سے ملاقات کی، ابن زیاد سے بحث کیا، اور پھر آگے کیا ہوا کل اس کے آگے آپ سماعت کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ سنے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اسی طرح سنتے رہیں، کل انشاءاللہ پارٹ 4 یعنی آج پارٹ 3 تھا، کل پارٹ 4 میں پیش کروں گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اس کا لطف اٹھائیں اور اپنے دل میں سوچیں اور فیصلہ کریں کہ اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، کس طرح کا انصاف ہوا تھا اور کس طرح امتحان سے گزرے تھے۔